لیکن میں آن دی لائٹر سائڈ ایک کیس آپ کے سامنے سائڈ کر رہا ہوں، بش ورسز گور. آپ کو پتا اٹ واز اے کیس وتھ فل آف ٹینشن، کیونکہ اس وقت کا پریزیڈینشیل الیکشن واز ان کوشچن. اس میں 5-4 ڈیسیجن ہوا. 5 نے کہا کہ یہ کلوز کر دیا جائے ان فیور آف جسٹس پریزیڈنٹ بش، اینڈ 4 نے اس کے خلاف کہا. لیکن تب بھی نہیں 4 میں سے کسی نے کہا کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے. البتہ ایک بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن چند لائنوں کی، 5 لائنوں کی پڑھ دیتا ہوں جسٹس اسٹیونز کی. One thing, however, is certain. Although we may never know with complete certainty the identity of the winner of this year's presidential election, the identity of loser is perfectly clear. It is a nation's confidence in the judge as an impartial guardian of the rule of law. اتنا ایکسیپشن لی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ بائنڈنگ نہیں تھی. Now, sir, my submission is that entire exercise that has taken place before this honorable court, my submission is non-honest and mala fide in law and mala fide in fact. Now briefly 3 grounds میں آپ کو reply. First, اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ the relief was granted to the party that was not before the court. This is absolutely wrong. PTI was very much before the court and Mr. Salman Raja represented them. Second objection was that the constraints of Article 225 were not considered by the court. Sir, Article 225 only applied to the cases of individual election petitions. There is no such case before this court. یہاں question یہ ہے entitlement to reserve seats. اس میں کسی کے انڈیویجول جو ہے grievance نہیں ہو سکتا. It is based on the concept of proportional representation. In the countries other than the common law countries, which we call as continental or civil law countries, وہاں پر الیکشن ہوتے ہی پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے. اس میں لسٹ جو ہے وہ پارٹیز پرووائڈ کرتی ہیں اور ان کے سلیکشن جو ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے، جس کو ایکچولی آرٹیکل 51 اور 106 میں کانسٹیٹیوشن میں اڈاپٹ کیا گیا. اس میں کوئی انڈیویجول پرسنل گریونس نہیں ہوتی، اس میں کلیکٹیو گریونس ہوتی ہے. خان صاحب ایک بات بتا دیں کہ یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 51D کے تحت ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے 3 دن کے بعد. نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر آزاد امیدوار شامل ہوں گے کسی بھی پارٹی میں، اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. درست؟ کیا اس الیکشن کی نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے بعد پی ٹی آئی نے یا جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے جن کے ریزرو کینڈیڈیٹ فار وومن اینڈ نان مسلم، انہوں نے انڈیویجول یا گروپ کی شکل میں آر او سے کوئی ریکویسٹ کی، الیکشن کمیشن سے کوئی ریکویسٹ کی کہ ہمیں سیٹ دیں، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی، ہم سے ایون ریکویسٹ کی، جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشن فائل کی، انہوں نے کلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایس آئی سی کو دے دو. آج تک کلیم نہیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہم نے اتنے شارٹ پچ بال دیا آپ لوگوں کی کہ آپ چھکے لگائیں، آپ نہیں لگا سکے. ہم نے آپ کو موقع دیا کہ پی ٹی آئی کہاں ہے، ہم نے کہا آ جائیں. پچھلے دنوں علی محمد خان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، 10 دفعہ میں نے کہا وہ نہیں آیا روسٹر پہ، انہوں نے کلیم نہیں کیا. کیسے آپ کلیم کر رہے ہو؟ ایک شخص یا ایک گروپ، ایک پارٹی جس کو رائٹ ہونا چاہیے تو وہ کلیم نہیں کر. ایس آئی سی لگی ہوئی ہے کہ نہیں جی دے دو دے دو دے دو، وہ کہتے تھے نہیں ان کو دے دو، تو ہم کس کو دیں؟ میری گزارش بریفلی آپ نے جو دیکھیں، یا تو مجھے ایک چیز لگ رہا ہے، سوری ٹو سے، ذرا یہ جس لیول پہ ڈیسیجن ہوا نا کہ آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے، میں بھی بڑے بڑے لائر ہوں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا یہ ڈیسیجن ناسمجھی پر تھا یا کوئی اور وجوہات تھے. ہمیں نہیں پتا کیوں ایسے ڈیسیجن لیے گئے جس سے اتنا بڑا نقصان پارٹی کو اور ملبہ کورٹ پہ ڈالا جا رہا ہے. ہسٹوریکل کویسچن ہے، اس کا جواب آ جائے گا ہسٹری کے ساتھ، کیونکہ جہاں جس کا لیڈر پابند سلاسل ہو وہاں فیصلے کرنے آسان کام نہیں ہے. پارٹی کنسسٹ آف آل ممبر، ناٹ اونلی لیڈر. آپ جیسے لوگ پارٹی میں ہیں، اتنے بڑے اسٹالورٹس ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟